کیا دجال کو کسی انسان نے دیکھا ہے؟ دجال کہاں ہے اور وہ کب آئے گا؟ وہ کتنے دنوں میں پوری دنیا گھومے گا؟ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دجال کا واقعہ حدیث کی روشنی میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے منسوب ہے، جو کہ صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اس واقعہ کو حدیث الجساسہ کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور اس نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں، جس سے تم کو میرے اس بیان پر یقین ہو جائے گا جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ سفر کے دوران سمندر میں طوفان آ گیا جو کہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ آخر مغربی جانب ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر مسافر بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے پر آ گئے۔ سامنے ان کو ایک جانور کی شکل کی چیز نظر آئی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں سے اس کے اعضاء تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس سے کہا، اے کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں جساسہ ہوں، دجال کا جاسوس۔ چلو اس گرجے کی طرف، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک شخص کا ذکر کیا ہم کو ڈر لگا کہ وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی شخص دیکھا، اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہوگا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، یہ سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ کہ بیسان کے باغوں میں کھجور کا پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحریہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ظفر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا،
مجھے نبی الامین کا حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ گئے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ نبی آخر الزماں کی بعثت کی خبر سن کر اس نے خوشی کے مارے چھلانگ لگائی۔ اس نے کہا اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر نام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں میں داخل نہ ہوں سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے روک دے گا، اور ان دونوں مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اور پھر فرمایا دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام یا یمن سے نکلے گا، لیکن اس کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ حدیث ہمیں دجال کے فتنے اور اس کی آزمائش کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور مضبوط ایمان کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔